مراح الارواح شروع کر رہے ہیں بچوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المفتقر إلى الله الودود احمد بن علی بن مسعود غفر اللہ له ولوالدیہ وأحسن إلیہما وإلیہ. اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. الٹے پاسے ایک بار بند کر دے. بسم اللہ. اچھا جی، یہ کتاب مراح الارواح، اس کے اندر سب کچھ جو ہوگا وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ہے علم صرف کی. کس کی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علم صرف کی تعریف: علم باصول یعرف بها احوال ابنیۃ الکلمات التي لیست باعراب و بناء. کہ علم صرف علم ہے ایسے قوانین کا. علم صرف جن کے سبب سے کلمے کے ابنیہ کے احوال پہچانے جاتے ہیں. جن قوانین کے سبب سے وہ احوال جو کلمے کے اعراب اور بنا کے اعتبار سے نہیں ہیں. وہ احوال صرف اعراب تے بنا تے نہیں بیان ہوندا. یہ تو نحو وچ جی ایک آخیا نا علم صرف علم ہے. عربی یاد کر چھڈو، بڑے کنیاں کتاباں ہو گئی ہیں جی. جن کے سبب سے کلمے کے ابنیہ کے احوال، وہ احوال جو کہ کلمے کے اعراب اور بنا کے علاوہ ہیں جی، یعنی سیغے کے اعتبار سے. علم صرف کا موضوع کلمہ من حیث الصیغہ. علم صرف کا موضوع کلمہ من حیث الصیغہ. الکلمات کیا الکلمات دیکھے بھی نہیں پتہ لگا. علم موضوع، علم صرف کا موضوع کلمہ من حیث الصیغہ. غرض علم صرف کی سیانت ذہن عن الخطا اللفظی من حیث الصیغۃ. اور بچ بھی سارا کچھ آئے گا حاشیے دے کہ ذہن کو بچانا صیغے کے اعتبار سے لفظی غلطی سے.
ذہن کو بچانا سیغے کے اعتبار سے لفظی غلطی سے. ہاں، یتساوا یانے کو یتساوے یانے نہیں پڑھنا، یہ لفظی غلطی جی جو آپ کر رہے تھے جی. صرف کا یہ مقصد ہے جی. کیا کہ جی صرف کی غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ سیغے کو کہ ذہن کو بچانا سیغے کے اعتبار سے لفظی غلطی سے، ذہن کو بچانا سیغے کے اعتبار سے لفظی غلطی سے. تو اس کا واضح جو ہے وہ معاذ بن مسلم ہرا ہے. کون ہرا ہے؟ شرافت اس کی، شان اس کی یہ ہے کہ صرف کو ام العلوم کہتے ہیں، صرف کو علوم کہتے ہیں. علم صرف کے جو آئمہ ہیں وہی ہیں جو ناو کے بھی ہیں. یہ امام اخفش، امام سیبویہ، امام خلیل، ناو کے بھی یہ آئمہ ہیں اور صرف کے بھی یہ آئمہ ہیں. کون؟ امام اخفش، امام سیبویہ اور امام خلیل. اور سمجھے ہی کوئی نہیں، اے شاباش سے اے تعریف ہی اس دی جی. یہ مصنف کا تعارف وہ نام کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہے، پڑھا ہے؟ اس پر کوئی حاشیہ ہوگا، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے احمد بن علی بن مسعود، یہ نام کتاب کے اندر موجود ہے. لیکن قال سیوطی، علامہ سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے بڑی کوشش کی تھی مصنفین کے تعارف کرانے کی، انہی سے بعد والوں نے خوشہ چینی کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ لم اقف لہو علی ترجمۃ، کہ میں ان کے ترجمہ پر واقف نہیں ہوا کہ یہ کس زمانے کے ہیں. یہ ہے کہ علامہ سیوطی کو پہلے دینے تو نہ کہ میں ان کا ترجمہ مجھے نہیں ملا کہ بھی یہ کس زمانے کے تھے، کتنے بڑے علامہ تھے اور کیا کچھ خدمات ہیں، مجھے نہیں ملا. اور باقی اس کے اوپر شروع ہے مفیدہ جو یتداولھا المتعدبون من الصبیان. سنیں جی میرے کو پہ 4-5 جندیاں. اے بھی شرح مراح الارواح ایک شرح بڑی زبردست دی جڑا ہے نا حنیفیہ، شرح حنیفیہ. اے 2 شرح نے دے اتے جڑا ہے نا او بھئی الفلاح دے نا تے بھی بار بار حاشیہ آوے گا. تے ایک مولوی شمس الدین دے نا تے بھی 2 شرح کٹھیاں نے جی. انہاں وچوں اکثر حاشیے لگے نے ہوندے تے نا انہاں شرح دے وچوں جی عربی ساریاں جی. میں لوکا مراح الارواح پڑھی تے آکھیا بھی کی کریے تے شرح کریے. تے افغانی بابیاں پڑھی تو نہ آکھیا ستے لمبے حاشیے لکھیے. جی میں زرادی پڑھی جے نا تے زنجانی ایویں کندہار دی چھپی یہ تو نہ بابیاں محنتاں کیتیاں نے. پڑھ قال المفتقر الى اللہ الودود احمد بن علی بن مسعود. جیسے حاشیاں پڑھ دیں نال پھر ترجمہ آخر دے کر دینے. سندا پہ ہیں؟ اچھا او دیکھو درم بے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بین استور ایک گل لکھی ہو تو الودود تے. سوال یہ ہے کہ الودود صفت ہے اس میں جلالت کی. صفت یا ہوتی ہے تخصیص کے لیے یا ہوتی ہے توضیح کے لیے. صفت یا ہوتی ہے تخصیص کے لیے یا ہوتی ہے توضیح کے لیے. تو یہاں تو نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ کی تخصیص بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو نکرا ہو تو اس کو معرفہ کرنا ہے. توضیح ہوتی ہے کہ معرفہ ہے اس میں تھوڑا ابہام ہے اس کی وضاحت کرنی. دونوں باتیں نہیں. تو یہ صفت کون سی ہے؟ یہ صفت غرض وصف سے صرف ثنا ہے. اے جواب ہے غرض بڑا اہم مسئلہ سمجھ لو. جیسا کہ وصف کس کے ساتھ نہ کہ تخصیص ہے اور نہ بہرحال تخصیص اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہے شریک اللہ کے لیے اس ودود والے نام میں۔ تخصیص تب ہوتی کہ غیر شریک ہو تو اس میں تخصیص کریں، اور بہرحال توضیح اس لیے کہ مخاطب جانتا ہے اس نام کو وصف کے ذکر سے پہلے کہ یہ کس ذات کا نام ہے، پس نہیں حاجت اس کے لیے توضیح کی بذکر ھذا الوصف۔ ادھر ویخ علی کی سیگا دسیا نے جی یہ اصل علو کولوں ہے تو پھر کی بننا ہے علی ون کی بننا ہے، تو واؤ یا کٹھیاں آ گئیاں سیدن والے قانون کے تحت واؤ کو یا کا یا میں علی اگے جی غفر اللہ۔ اچھا جی مغفرت کی ہوندی ہے، اچھا خیر اگے غفر اللہ چلو جی بخشش فرمائے اللہ تعالی احمد کی اور احمد کے والدین کی، اور احسان فرمائے اللہ تعالی احمد کے والدین پر اور احمد پر۔ اور بات سمجھی ہوں اور دوبارہ منع کر دیں بعد وچ، اور وچ لکھی غفر اللہ۔ مغفرت کیا ہوتا ہے؟ الستر کی اے ساتر اللہ تعالی ما کان من ذنوب، کہ یا اللہ جی جڑے گناہ ہو گئے تو پردہ پا دے، انہاں تے پردہ پا دے، معاف کر دو۔ غافرہ، یہ غافرہ فعل ماضی ہے، دعا ہے لیکن اخبار کی صورت میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ سارے سوال جواب نہیں سمجھو دے پہنچے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے بمانا لیغفر، جی کیا چاہیے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ الاخر ہی اس کو اور اس کے والدین کو۔ جی سنیں سوال ہے تو پھر اے لیغفر دی بجائے ماضی نال کیوں تعبیر کیتا؟ تو جواب راز تعبیر بالماضی میں دعا کی جگہ میں تفاعل فی القبول ہے، بے گویا دعا قبول ہوگی تو میں خبر پہ دینا، پس ہو گیا مدعو جس کی دعا کی گئی، کیا ہو گیا؟ تحقیق واقعہ ہو گیا ہے، اور دائی اس سے کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے بالمعنی، یا اظہار حرص ہے اس کے وقوع۔ دوسرا جواب یا یہ ہے کہ اپنی طرف سے حرص کہ یا اللہ جی میں کالا نہ ذکر کر رہے ہیں تو اسی میری اس امید نے پورا کر دیو، معاف کر دیو جی، وہ سمجھ گئے ہیں؟ وَأَحْسَنَ کیا؟ اچھا جی توجہ کریں جی، اگر سوال کیا جائے مصنف علیہ رحمہ نے کہ غفران کی نسبت پہلے اپنی طرف غفر اللہ لہو، پھر والدین کی طرف کہ کوئی نہیں، اور پھر احسان میں والدین پہلے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں کیا نکتہ ہے جی؟ توجہ کریں، صرف نکتہ پہلو وچوت ویکھ لا، غفر اللہ لہو ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ، ذہن سے رکھیں۔ ادھر واپس آ، جواب یہ ہے مقدم کیا اپنے آپ کو غفران میں، اس لیے کہ مقصود اہم ہر مومن کے لیے پہلے اپنی بخشش کی طلب ہے، پہلے طلب ہے۔ بہرحال شفاعت غیر کے حق میں یہ تو مغفرت کی، کیونکہ شفیع واجب ہے کہ پہلے اس کی بخشش تو ہو پھر کسی کی شفاعت کرے گا، تو جدو آپ ہی کھبے ہے سنیں۔ بہرحال وہ جو ماخوذ ہے اور گناہ میں وہ تو مبتلا ہے خود، پس کیسے سفارش کرے گا کس کی؟ غیر کی، اور نہیں خفا اصل کی تقدیم میں کس پر؟ پہلے اپنے آپ دی بخشش ہی اصل ہے تے پھر کسے دی بخشش کرانی ہے فرع ہے، اصل پہلو ہوندی ہے تے فرع ایشا بس ہے۔ اچھا جی، اور ایک دوجا جس لئے اے گیا بخشیا، اے گیا اور جڑا بھی بزرگ اے بخشے گئے، ایک ہی بن گیا مستجاب الدعوات بن گئے، اور تاکہ ہو جائے مستجاب الدعوات
پس ہوگی دعا اس کی غیر کے لیے اسراز روے اجابت کے۔ اے دوست جواب اور تیسرا اور سجا کی رعایت ہے، اور جڑے مرض کیتا سی سجا ہے کہ کوئی نہیں، جے کرو ہوئے نا وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ مَا تو پھر والدے تے الیہ ما سجا نہیں بنتا، والدے تے الیہ اے سجا بنیا جی۔ اور ترقی ہے ادنا سے، کیونکہ غفران وہ گناہوں کی بخشش ہے بغیر اس کے کہ اضافہ ہو اس پر ثواب سے، اور احسان کیا ہے، وہ ہے عصیان کی مغفرت مع ثواب و اجر۔ سنیں، اور اس لیے کہ احسان جب کہ ہے عام کس سے تو پس اولا اس میں، اور اجر ترقی یعنی نا یہ اور سوال دا جواب بناؤ۔ سوال ہے کہ غافرہ کو پہلے ذکر کیا، احسانہ کو بعد میں کیوں ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب بناؤ۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ ترقی ہے ادنا سے، کیونکہ غفران میں صرف بخشش ہے، مزید ثواب نہیں ہے، اور احسان میں بخشش مع ثواب ہے، آگے سمجھ۔ تو دوسرا وہ جو ثواب سے تقدیم وہ ہے کہ احسان جو ہے نا وہ چونکہ بخشش سے کیا ہے عام ہے، اس لیے اس میں والدین کو مقدم کیا ادب کے حفاظت کے لیے۔ اور سمجھ گیا نقطہ، مانا کر اس دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اور مانا یہ کرنا کہتا ہے مفتق وہ جو محتاج ہے اللہ ودود کا، وہ کیا کہتا ہے گو علم آ رہا ہے، وہ کون ہے مفتقر، یعنی احمد بن علی بن مسعود بخشش فرمایا اللہ تعالیٰ احمد بن علی کی اور احمد بن علی کے والدین کی، اور احسان فرمایا اللہ تعالیٰ احمد بن علی کے والدین پر اور احمد بن علی پر۔ شابہ جی۔ کہتا ہے وہ جو محتاج ہے اللہ وجود کا، یعنی احمد بن علی بن مسعود بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ احمد کی اور احمد کے والدین کی، اور احسان فرمائے اللہ تعالیٰ احمد کے والدین پر اور احمد پر۔ اگے جی اعلم ان علم الصرف، سمجھے ہی کہ کوئی نہیں، ہاں جی علم اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها والنحو ابوہا۔ یہ کالا کا مقولہ ہے کہ احمد فرماتے ہیں میرے پترا وے طالب علم وے حضور والا، جانو اس بات کو کہ علم صرف سارے علوم کی ماں ہے، اور علم نحو سارے علوم کا باپ ہے۔ کیا کہ جی بابا جی فرماتے ہیں کہ پتر اس بات کو جانو کہ علم صرف یہ سارے علوم کی ماں ہے، اور علم نحو یہ سارے علوم کا باپ ہے۔ ہون طرف ایک توجہ کر دے رہا، علم جب کہ ہے یہ کتاب تصنیف کی گئی کس میں، تو اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس علم کی ترجیح کی طرف رغبت دلانے کے لیے کس کو، باقی علوم پر، پس فرمایا علم۔ یہ خطاب کنوں کیتا ہے، اور وہ خطاب عام ہے، خطاب جن سامنے کتاب کھلی ہے کلمہ تنبیہ کے ساتھ، اور عاقل کی عادت سے ہوتا ہے کہ وہ تنبیہ کرتا ہے مخاطب کو اولاً کہ زورے والا توجہ فرمایا جے، پھر مخاطب کرتا ہے اس کو واسطے زن کرنے اس کے کہ وہ حضرت غافل ہوں اور میری غریب دی ساری گل ہی ضائع ہو جائے۔ اور ذکر اچھا اگو ذکر کیتا ہے وذاکر لفظ انا، علم انا کی ذکر کیا لفظ ذکر لفظ انا کا بعد علم کے کیا ہے، اس لیے کہ مخاطب
بس باب اس شے کے جو اس میں ہے ہو جائے گا متردد، پس لانا انا کا بعد اس کے تحقق کے لیے اور رفع اور انصب ہے۔ سنیں مسئلہ پھر قول ماتن کا علم یہ مقولہ ہے کس کا، اور یہ صیغہ ہے، اور امر تقاضا کرتا ہے تین چیزوں کو، کیونکہ تین کے بغیر امر پورا ہی۔ آمر، معمور تے معمور بے، تینہ تو بغیر۔ ایتھے عامر کون ہے او مصنفی، معمور کون ہے او مولوی ریحان اور طالب لے تحصیل العلوم، اور تیسری شے وہ ان کا قول ہے ان الصرف، جی کہ یہ جڑا نا بھی اتنے جڑا نا معمور بے کون ہے، بھی اس گل نو جان بھی صرف سارے علماں دی کی ہے ماں ہے الاخرہ ما فی الکتاب، جی الاخر، مگر یہ کہ اچھا اتنے ایک باری علم اتنے ہی ایک باری اگے ویکھے نا چل کے بلا بھی او اگے علم اسعدک اللہ تعالی، وہ صفحہ نمبر اگلے 6 تے اتنے پھر علم ہے جی، تو یہ بھی دو باری علم سمجھائی نا جی، مگر یہ کہ تکرار علم کا ما سیاتی میں من قول علم اسعدہ لزیادت توجہ ہے تدبر۔ اچھا جی، الصرف کی شے علم انا علم الصرف، سوال ہے اس کا جواب، ماز کہا الصرف اور نہیں کہا تصریف، باوجود کہ تصریف میں کیا ہے مبالغہ، کہ میں مبالغہ ہے کیونکہ صرف جو ہے وہ مذکر مجرد ہے اور تصریف اس کی اس لیے کہ وہ مزید فی ہے۔ سنیں نا استغفر اللہ، اے جواب ہی جواب کہ صرف بولے تو تصریف باوجود ہے کہ تصریف میں مبالغہ ہے، جواب دیتا ہے اس لیے کہ صرف کیا ہے اور اے شابہ، کیونکہ تصریف کیا ہے مزید فی ہے، تو مزید فی کس کی فرع ہوتی مجرد کی، اس لیے مجرد بولے آپ، یا اس لیے کہ جب ذکر کیا آگے والنحو، کیا ذکر کیا ہے کہ کوئی نہیں متن نحو اس کے بعد آ رہا ہے، اس کے کل کتنے حرف ہیں، تو اگر پہلے تصریف ہوئے تو چوکھا ہو جائے گا، پھر ان دی مناسبت واسطے یہ دے بھی 3 حرف والا ہی بولے آ کیڑا وَلِلْمُوَافَقَةِ بَيْنَهُمَا، آگے جی سمجھے، اور واقعہ ہوا ہے بعض نسخوں میں کون تصریف، پس اس وقت نقطہ مزید فی کے اختیار میں ہوگا وہ مبالغہ کی، الصرف کی شے الصرف، اور وہ صرف جو ہے اصل میں مصدر ہے، صرف یصرف کی معنی لغوی اس کا تبدیل اور تغییر، معنی اس کا کہا جاتا ہے صرفت دراہم بالدینار، جی کہ بدلایا میں نے درموں کو بدلے، اور وبین الدرہمین صرف، بے درہمین کے درمیان صرف ہے، یعنی بعض کھڑے ہیں اور بعض میں وہ جوتت نہیں ہے، ففیہ احدہما، اور اسی سے سیرفی اور جڑا پیسے دا جڑا جی وہ کھڑے کر کے دیندا ہے، جی جی کیونکہ وہ بھی الٹ پلٹ کردا ہے، اور اس علم کو پھر صرف کیوں کہتے ہیں، یہ علم بھی اس میں الفاظ کی تغییر ہے ایک حال سے حال کی طرف، اور کیا ہے من الحرف عند تغیر من الحال الى حال اخرى، مطلب اندے وچ ضرب کلے نو کتھے جا مکایا بازارو بت تے، کتھے جا مکایا بازارو بت تے، کہ کوئی نہیں، چلو شکر ہے۔ اچھا جی، ام العلوم کی شے یہ ماں تو ہوندی ہے، جڑی ماں ہوندی تھی کہ ماں بن گئی ہے، ماں جاننا ہے پنجابی سے کہ پیو پیو ہوندا ہے،
اس کا جواب دیا کہ یہاں بمانا اصل اور مبدا ہے، صرف علوم کی اصل اور علوم کا وجہ، اس لیے کہ علوم ابتدا کی جاتی ہے منہا ان سے علوم کی، یعنی پہلے صرف پڑھی دیے تو پھر اگاں کو عربی علم آدھے نے۔ کہا جاتا ہے فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب، اس لیے کہ وہ اصل ہے کتاب سے کہ ابتدا کی گئی قرآن کی اسی کے ساتھ، یہ اس اعتبار سے۔ تو چونکہ علوم کی بھی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ صرف سے ہوتی ہے جی۔ اچھا جی، انہاں نو تشبیہ کیوں دیتی؟ سوال کا جواب، معاذ تشبیہ دی گئی صرف کو کس کے ساتھ اور نحو کو، کیونکہ جیسا کہ بچہ مرتبط ہوتا ہے پہلے ماں دے پیٹ چ 9 مہینے، پھر ابے دے نال جڑدا ہے تربیت واسطے، اسی طرح جو مبتدی ہے کتھے رہندا ہے؟ اچھا، اسی طرح جو مبتدی ہے جب ارادہ کرتا ہے تحصیل علوم کا تو اولاً مشغول ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اس اعتبار سے ماں بن گئی، پھر کس کے ساتھ؟ ایشا بس۔ اور جیسا کہ بچہ نہیں نماپ نہیں بڑھتا اور نہیں کامل ہوتا بغیر کس کے؟ دودھ کے، اور بغیر باپ کی معاش وغیرہ سے، اسی طرح مبتدی نہیں حاصل ہوتے اس کو علوم، نہیں حاصل ہوتا اس کو کمال فل بغیر حاصل کرنے کس کے، اور بغیر اور سیغوں کی معرفت اور تغیرات کے بغیر اولاً، اور بغیر حاصل کرنے اور ترکیبات کی معرفت کے ثانیاً، پس ہو گیا علم صرف بمنزلے اور نحو بمنزلے کس کے لیے؟ وہ مبتدی جس نے ارادہ کیا کس کا؟ بس۔ اور اضافت کی اور اب کی علوم کی طرف جی، یہ کیا ہے؟ مسامت اور مجاز ہے، بے اضافت کرنی کی کدھر؟ مجاز ہے نا۔ اور نہیں شک کہ مبتدی اپنے علوم کے تعلم کے اعتبار سے اور ان کے فہم کے اعتبار سے محتاج ہے اولاً، پھر اور یہ کہ علوم باعتبار مفہومیت کے سمجھنے کے محتاج ہے اولاً کدھر؟ سیغوں کی طرف، پھر انسانی کدھر؟ ناف کی طرف۔ اور اشارہ کیا ہے بیراد کلمہ تنبیہ کیڑا علم، اس بات کی طرف کہ بچے ضروری ہے اس معنی کی معرفت سے ہر ایک کے لیے بنا پہ ام العلوم کی او سوال او مینو تکی والا سوال کیا جائے کہ العلوم جمع ہے شامل ہے سارے علوم کو، تو لازم آیا اس سے کہ علم صرف اپنے آپ دی بھی ماں بن گئی تے نام اپنے آپ دا ابا بن گیا، کیونکہ بھی تو علوم ہی داخل نے جی۔ تو میں کہتا ہوں مراد علوم سے دونوں جگہوں میں یہ الصرف علم الصرف ام العلوم میں صرف کے سوا والنحو ابوہا میں نحو کے سوا، اے شاباش، جیسا کہ منطق آلہ ہے اپنے مادہ کے لیے اپنے، پھر مدہ کی ہے۔ اچھا سوال ہے یہ ناو تے تعلق اتنے کونی صرف دی کتاب تے والنحو ابوہا وچ کیوں لے آندا ہے جی؟ ان دا جواب پھر مدہ نحو کی اگرچہ نہیں مقصود، کیونکہ کیڑے فن دی کتاب ہے، مگر یہ کہ لاتمام المقولہ تے، چونکہ مقولہ پورا انجے ایک تے والے مناسبت الام، جتھے ماں ہوندی ماں تا بننی کو پیو بھی تو ہونا ہے جی، اس مناسبت واسطے تے دوسرا تاکہ مقولہ پورا ہو جائے۔ چلو جی، جان اس بات کو کہ علم صرف علوم کی اصل ہے اور نحو علوم کا باپ ہے، یعنی یہ بھی اصل ہے، یہ مطلب جی۔
جان تو اس بات کو کہ علم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْوَى فِي الدِّرَایَاتِ دَارُوهَا وَيَطْغَى فِي الرِّوَایَاتِ عَارُوهَا۔ چلو جی، قاوی یا یقوا، اور قوت پاتا ہے درایات میں صرف ناو کے عالمین، اور کرلو مرلو رہ جاتے ہیں روایات میں صرف ناو کے جاہلین۔ سنے ہی اے مانا ہے اس دا جی، اے پھر بات کر دیں، پھر ایک انہوں نے راشیہ پڑھ لیے جی، توجہ جی۔ او بین استور کعبہ یا یقوا، یہ قوت سے ہے، یہ ضد ہے کس کی؟ ذوف کی۔ پھر روایات کی، پھر درایات، اب پہلے بین استور بیک، اے جمع کس کی؟ مصدر ہے کس کی؟ یہ باب ہے رما یرمی، معنی اس کا عالمہ، معنی درایات کا علوم کے انواع مطلقاً، لیکن جب کہ واقعہ ہوا ہے یہ روایات کے مقابلے میں تو خاص کیا گیا انواع العلوم عقلیہ کے ساتھ، اس لیے جائز جمع اس کی۔ داروہا بین استور ویخ، یہ جمع کس کی؟ دارن کی، مراد عالموہا، او اگے نشان لگے بین استور، او یتغا دے تھلے نشان ہیندا، اے یعنی کہ کس کو جاننے والے؟ او صرف ناو کو، کوئی گل نہیں۔ اچھا جی، مرفوع اس پر کہ یہ دارو فاعل ہے کس کا؟ یقوا کا، کس کا؟ یقوا کا۔ و یتغا او بین استوری، اے یدلو ولا الی الثواب، سمجھے ہی؟ اگے پھر روایات کی بین استور، جمع راویتن، وہیا مصدر روا من باب ضرب روا یروی، معنی اس کا کیا؟ نقل، یہاں مراد ہے مرویات یعنی فی المنقولات، اسی لیے جائز ہے جمع اس کی، یعنی جنہیں صرف نہ نہیں پڑھی، نہ علوم عقلیہ پڑھ سکتا تو نہ علوم نقلیہ، باقی علوم جڑے سارے نے بنا تو علوم اسے تو کوئی شک نہیں پتا۔ اچھا جی، ہوں آشیہ ذرا دیکھی، او فی الدرایات جمع واحل درا یدری علی حد داربا، اور داربا دی بھی وزن تے اگر تو کہے یہ مصدر تا تسنیہ جمع نہیں بن دی جی، کیونکہ مصدر تے قلیل کثیر دونوں پر، تو پھر اے درایات جدو مصدر ہے تو انہوں پھر جمع کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب درایت کے انواع کیا ہیں، پس اس وقت جائز ہے یہ کہ انواع کے قصد کے ساتھ، جیسے کہ بے سے، طہارت سے، کیونکہ قسمہ کئی ہوں ہیں طہارات، اس وجہ تو جمع بن گئی جی۔ اگے جی، داروہا کیا؟ اصل اس کا صیغہ دس ہے دار یونا کی، بمعنی عالمونا، دار یونا، تو ثقیل تھا ضمہ کس پر؟ نقل کیا گیا، بعد سلب کرنے حرکت، نسل یوں ہویاں گلاں ہو رہی ہیں جی، بعد سلب کرنے حرکت ما قبل کے، تو پس ساکن کیا گیا، پھر کیا ہو گیا؟ ساکن عین ہو گیا، واو اور یا کے درمیان تو کیا بن گیا؟ پھر حذف ہو گئی تو پھر بن گیا دارونا، پھر اضافت کی گئی ضمیر کی طرف تے، نون جمع دا ناراض ہو گیا اضافت کے وقت، تاکہ نہ لازم آ جائے کون؟ بے اضافت چاہتی ہے بے جڑا نا نون نہ ہوئے تو نون کلمے دا اتمام چاہتا ہے، وہ متنافیین، کیونکہ نون ہے قائم مقام کس کے؟ جو دلالت کرتا ہے کلمے کی اور کلمے کے انفصال پر اپنے غیر سے، اور اضافت دلالت کرتی ہے کلمے کے اتمام پر اور کلمے کے اتصال پر اپنے غیر کے لیے، تو پس ہو گیا دونوں کا مدلول، اور متنافیان کا قانون ہے کہ لا، پس اسی طرح وہ جو دلالت کریں گے متنافیان پر، پس وہ بھی جو ہے نا وہ بھی جمع نہیں ہوں گے، تو لہذا کیا بن گیا پھر؟ ہاں،
اگر تو کہے کہ ضمیر دارو حامی، اور ضمیر دا رولا سی نا، اگر تو کہے کہ ضمیر دارو ہا کی اگے پھر آرو نال جوڑ لیا جے کہ نہیں خالی یا لوٹتی ہے کدھر صرف ناف دونوں کی طرف، یا دو میں سے معین ہر ایک پر امرین سے نہیں مستقیم ضمیر کا لٹانا جیسا کہ نہیں مخفی۔ جی میں کہتا ہوں ضمیر دا روحا کی لوٹتی ہے الال، اے تے غلطی نو کٹ کے لکھو الصرف، علم ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، صرف ہوئے تا بھی ٹھیک ہے کہ ضمیر لوٹتی ہے صرف کی طرف، اور وہ مصدر ہے اور مذکر مؤنث ہے، کیا ہے یا او علم ہوئے نا تا بھی ٹھیک ہے، ضمیر لوٹتی کدھر او علم۔ ہن سنا جی بھئی نہ اس کا مرجع ہے کلا صرف تے نہ کلا تے نہ دوویں، کیونکہ دوویں ہون تے پھر ضمیر تسنیہ ہونی چاہیے دی، تے جے کلا کلا ہوئے تے صرفن بھی مذکر تے نحون بھی تے پھر ضمیر یہ غلط ہے۔ ان دا جواب دیتا ہے کہ ان دا مرجع بھی علم تے سوال ایک علم بھی تا مذکر ہے، ان دا جواب دیتا ہے کہ وہ مصدر وچ مذکر مؤنث والے سارے کیس چل جاندے نے، کو کھانے چ پئی اے شاباش غلطی نہیں سی، علم ہی ٹھیک ہے جی کہ یہ اس کا جو ہے نا لوٹتی ہے کدھر تے علم دو میں آ گیا نا، کندا علم صرف دا بھی تے تو مطلب کی نکلیا کہ صرف ناف دا جڑا عالم ہے وہ کبھی ہوندا ہے کندے وچ درایات وچ، کندے وچ تے جڑا صرف ناف تو جاہل ہے او کی ہوندا ہے او گمراہ ہو جاتا ہے روایات میں، کس میں کیا ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مطلب انہوں سمجھ کو نہیں ہوتی بھی کی شے ہے جی اے گل او پلے پئی آ۔ اچھا جی اگر تو کہے گل سمجھ ہوگی جی اگے چلو، وفی نظر بائیں طور کہ کیا وجہ ہے اختیار تانیث کی کس پر باوجود ایک مذکر، اور کیونکہ او ہاپش ہوئے اعظم الحا لمبا جواب رعایت کس کی حاصل ہوتی ہے یہاں مؤنث کی ضمیر میں، اور رعایت سجا کی کیا ہوتی ہے خطبوں میں، پس ہو گیا ضمیر مؤنث کا لانا یہاں اولا، او پیچھے سی نا او ابوہا کی اس واسطے پھر اگے داروہا تے آروہا او تاکہ سجا بن جائے، اس وجہ تو ضمیر مؤنث دے لیاندی مذکر نو ترجیح، مذکر تے ویسے مذکر نو ترجیح ہے جی، کنو ترجیح ہے ایشا بس جی اگے کیے، اور پھر روایات کی اس لیے کہ الفاظ قوالب ہیں کس کے پس صحیح ہوں گے بے صحتہا و تفسد بے فسادہا، بھئی معنی تے ان دے اتے لفظ لباس ہے، لباس ٹھیک ہویا تے بچوں میں گل سمجھ آوے گی، تے جے لباس ہی غلط ہو گیا تے بچوں گل کی سمجھ آنی، مرفوع دے منصوب پڑھی رکھن تے کی پتہ لگے گا جی۔ اچھا جی آروہا اے اگر دیکھنا یار اے جان اس بات کو کہ مقصود ماتن کے قول علم ان صرفہ سے یہاں تک ترغیب دینی ہے کس میں اور بیان کرنا ہے، سوال ہے ایڈے وڈے بابے تے صرف دی کتاب لکھی کو حدیث دی شرح لکھ دے وہ سنے ہی تو بیان ہے اس کتاب کی تالیف کے سبب کا، اور اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ مطلوب تو صرفیہ کے مسائل کا بیان تھا نہ کہ اس کی مدح کرنی تھی، تو دسیا بھی ترغیب ہو جائے، اور بھی علوم کثیر ہیں، پس کیا وجہ ہے مصنف کی تالیف کرنے کی علم صرف میں نہ کہ اس کے غیر میں؟ تو اول کا جواب یہ ہے کہ غرض صرف کی مدح سے مولوی عدنان کو ترغیب دینی ہے صرف کی طرف، اور جواب ثانی کا علم صرف جب کہ ہے ڈاک چنگا علم تو پھر لازم ہے کہ اس میں کوئی کتاب لکھی جائے تاکہ یہ خیر سارے تک پہنچ جائے، یہ خیر اور سمجھے ہی، اور کبھی ہوتا ہے درایات میں
ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਰਾयात में सरफ नाव का आलिम नाव के आलिम और गुमराह होते हैं रिवायात में सरफ नाव से जाहिल। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਰਸਨ ਜਾਮੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਆਰੂ, ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਮਾ ਆਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੂਨਸ, ਤੇ ਦਾਰੂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਰੂ ਨੇ ਕਿ ਆਰੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। तो ਹੁਣ तो किताब भी नहीं रही तो मुहावरा की रहना है जी। हाँ जी शाबाश जी। और कवि होते हैं दिरायात में सर्फ नाव के आलिम और गुमराह होते हैं रिवायात में सर्फ नाव के जाहिल। सर्फ नाव के जाहिल।